عمران خان صاحب انگریزی قرآن ترجمے کے ساتھ کیوں مانگ رہے ہیں؟ بہت بڑا انکشاف ہوا ہے ثبوتوں کے ساتھ، یہ ویڈیو ملاحظہ کریں، آپ کو یقین آ جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک بہت بڑا مکالمہ ہوا عمران خان صاحب کے وکیل اور حکومت کے وکیل کے درمیان۔ دراصل وہ مکالمہ، وہ مباحثہ ہے کیا، وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ آپ لوگ سیاسی عینک اور بغض، نفرت اور اختلاف کی عینک کو اتار کر تھوڑا سا اس ویڈیو پر آپ غور کریں۔ میں پوری ثبوتوں کے ساتھ انشاءاللہ بات کروں گا، ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں ہوگی۔ عمران خان کے وکیل انگریزی قرآن پاک کا ترجمہ مانگنے کے لیے عدالت گئے۔ ریحام خان صاحبہ کی یہ ٹویٹ آپ دیکھیں، جب وہ عمران خان صاحب کی نکاح میں تھی، وہ ایک پیج کی تصویر ٹویٹ کرتی ہیں، ایک تفسیر کی، ایک کتاب کی۔ یہ وہ تصویر ہے، آپ ذرا دیکھیں۔ آپ ریحام خان صاحب کی یہ ٹویٹ اس وقت کی ہے، یہ ٹویٹ جب وہ عمران خان صاحب کی نکاح میں تھی، بنی گالہ میں مقیم تھی، اور بنی گالہ سے انگریزی قرآن پاک کا یہ صفحہ پوسٹ کیا۔ مطلب بنی گالہ میں جو قرآن انگریزی ترجمے والا ہے وہ غلام محمد پرویز کا ہے۔ یہ ترجمہ غلام محمد پرویز کا مفہوم القرآن سے ہے، یعنی یہ اس میں ہے۔ ابھی آن لائن PDF چیک کیا، اسکرین شاٹ کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا غلام محمد پرویز کا ترجمہ ایک مستند ترجمہ، اور صرف اس پر زور کیوں؟ علماء کی کیا رائے اس بارے میں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ غلام محمد پرویز کے بارے میں علماء حق کا کیا رائے ہے۔ میں دکھاتا ہوں، یہ آپ ویکیپیڈیا دیکھیں غلام محمد پرویز کا، آپ سرچ کریں کہ غلام محمد پرویز جو ہے اس کی پیدائش 19 جولائی 1903 کو ہوا، وفات اس کی 24 فروری 1985 کو وفات پائیں۔ اہل القرآن کے نزدیک مشہور عالم دین اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اہل القرآن ایک جماعت ہے جو منکرین حدیث ہے، جو صرف قرآن پر عمل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو ہی مانتے ہیں، حدیث کے منکرین ہے۔ یہ اسی گروہ کا یہ سربراہ ہے۔ تو اہل القرآن تو اس کو ان کے نزدیک تو یہ بہت بڑا عالم ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کے نزدیک منکر حدیث و سنت بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فکر کی اساس قرآن کریم پر رکھی۔ قرآن کریم میں لفظ صلاۃ کا معنی نماز کی بجائے معاشرہ مانتے تھے وہ۔ اسی طرح کی عقلی تحریفات کی وجہ سے قرآن کریم کی من چاہی تشریح کی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث کو عقل کے ترازو میں تول کر رد کیا۔ اسی وجہ سے منکر حدیث کہلائے۔ دین اسلام کی بنیادی اساس قرآن و حدیث میں سے ایک کے انکار کی وجہ سے کئی مکاتب فکر کی طرف سے کافر قرار پائے۔ یہ وہ غلام احمد پرویز ہے جس کا ترجمہ آج عمران خان صاحب نے، اس کا جو انگریزی ترجمہ عمران خان صاحب کے پاس پڑا ہے، آج عمران خان صاحب کے وکیل اس ترجمے اور اس قرآن پاک کے اس ترجمے کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ تاکہ ہم یہ ترجمہ اور یہ جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے خاص غلام محمد پرویز کا، یہ ہم عمران خان صاحب کو پہنچائے۔ تو ذرا آپ سوچیں کہ عمران خان صاحب غلام محمد پرویز کے ترجمے کو کیوں پڑھ رہے ہیں، اس پہ زور کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، ثبوت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔